بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرنا، اس پر بڑی سخت وعید آئی۔ یہ وعید، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس حدیث پہنچے تو ہم پہلے اس کی، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کی تحقیق کر لیں اور تصدیق کرا لیں کہ آیا یہ واقعی حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ایک حدیث بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 70 بار، سورہ اخلاص 70 بار اور معوذتین 70 بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز تک متواتر پیے گا، اللہ رب العزت اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت، پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ یاد رکھیے، اس کو حدیث کے نام سے پھیلانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ بارش کا پانی اس میں ذکر ہے، بارش کا پانی خود بابرکت پانی ہے، اس کی برکت سے کوئی انکار نہیں۔ سورہ فاتحہ بیماریوں سے شفا دینے والی ہے، قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی اپنی فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ معوذتین جادو کی حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، یہ اپنی جگہ ان کی فضیلتیں یہ مسلم ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ بیان کیا گیا کہ بارش کا پانی لیا جائے، 70 بار اس پر فاتحہ پڑھی جائے، 70 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، 70 بار معوذتین پڑھی جائے، تو یہ بزرگوں کے تجربات تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اس کو یوں تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ بزرگوں کے تجربات سے یہ چیز ثابت ہے۔ باقی میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ بارش خود اس کا جو پانی ہے وہ بڑا بابرکت ہے، باقی ساری چیزیں برکت والی ہیں، ساری چیزیں شفا دینے والی ہیں، لیکن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مستند ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی سند کے ساتھ روایت نہیں ملتی جو اس طریقے سے یہ بیان کی جاتی ہے، تو لہٰذا اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں۔ باقی اگر بزرگوں کے تجربات اور بزرگوں کی طرف منسوب کر دیں کہ ان کے تجربات سے یہ چیز ملی ہے، ان کے مجربات میں سے ہے، تو یہ پھر درست ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔